अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने फाइनली लंबा छक्का मार दिया है। आज पेशावर में उन्होंने बहुत ही जज्बाती तकरीर की है, बहुत ही जारियाना खिताब किया है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर उन्होंने बात की है। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि इस बार रॉकेट चले, टैंक आ जाए, गोलियाँ चलें, मैं आखिरी बंदा हूँगा जो वहाँ पर खड़ा रहेगा। इस बार कोई वापसी नहीं है, या तो आज़ादी होगी या मौत वाला सिस्टम होगा। इस बार वापसी कोई भी नहीं होगी। लॉन्ग मार्च का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आज पेशावर में वो तकरीर कर रहे थे और बहुत ही जज्बाती तकरीर की है और इस मौजूदा निज़ाम के हवाले से भी उन्होंने बात की है। हमारे ऊपर कौन लोग मुसल्लत हैं, किस तरह ये हुकूमत गिराते हैं। इमरान खान इस वक्त जेल में है, उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि यह हमारी फ़ाइनल कॉल है, अब बस हो गई है, हमने अब हार नहीं माननी है। लोगों को उन्होंने बता दिया है कि इस बार जब हम जाएंगे, चाहे रॉकेट चलें, चाहे टैंक आ जाए, हमने इस बार वापसी नहीं करनी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना जिससे हमारे लीडर को कोई नुकसान हो। अब नुकसान और क्या होगा, पिछले 3 साल से वो बंदा जेल में है और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है। इमरान खान की हेल्थ इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ अलीमा खानम साहिबा वो स्ट्रीट मूवमेंट कर रही हैं और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है उन्हें, बड़ी तादाद में लोग उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं। KPK के इस वक्त मुख्तलिफ़ हिस्सों में वो जा रही हैं और बड़ी तादाद में लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। अवाम का एक जम गफ़ीर है। दूसरी तरफ आज सुहेल अफरीदी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि यह हमारी फ़ाइनल कॉल है और इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ इस मौजूदा निज़ाम को उन्होंने एक्सपोज किया है। जैसा कि आपको पता है कि मोहसिन नकवी ने जो बात कही है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, और यह सिस्टम अभी से कोलैप्स नहीं हुआ, यह पिछले जब से ये मौजूदा निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर आए, और ये जो शरीफ ख़ानदान है, ये जो जरदारी ख़ानदान है, इनके आगे बच्चे भी, इन्होंने भी आगे पॉलिटिक्स ही करनी है, ये हमारे ऊपर ही मुसल्लत रहेंगे। हमें अभी ये चाहिए कि हम इमरान खान के लिए बाहर निकलें। एक बंदा है पाकिस्तान की आवाम के लिए, उस बंदे का कोई असासा भी इस मुल्क से बाहर नहीं है। शरीफ ख़ानदान के बाहर फ्लैट्स हैं, इनकी जायदादें हैं, इनके जजीरे हैं, इनके आइसलैंड हैं, किसी के अमेरिका में है, किसी के दुबई में है, किसी के लंदन में है। हर जगह पर इनके जजीरे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके, पाकिस्तान की आवाम का पैसा चोरी करके, पाकिस्तान की आवाम का टैक्स चोरी करके ये वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद रहे हैं। इमरान खान इज़ द ओनली लीडर जिसका वहाँ पर फ्लैट था, वो बेचकर उसने वो भी पाकिस्तान के अंदर उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान के अंदर है, मुल्क से बाहर। उसका जीना मरना इस मुल्क के साथ है। नवाज़ शरीफ का जीना मरना इस मुल्क के साथ नहीं है। वहाँ से उसकी लाश ही है कि यहाँ पर दफन ज़रूर हो जाएगा। इस बात को आप कह सकते हैं कि दफन ज़रूर हो जाएगा, लेकिन मरेगा वो लंदन में। इस मुल्क से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। इनके बच्चे वहाँ पर हैं और लूट रहे हैं पाकिस्तान को। इलीगल कंपनीज़ भी बनाई हुई हैं, इसहाक डार की आप कह लें, दुबई में उनकी कंपनीज़ हैं, दुबई में उनकी बिल्डिंग्स हैं, आई वुड से, और बिलियनर हैं ये सब के सब। मतलब है हमारी सोच से भी आगे हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और ये जो दो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है, इस कदर इनके पास ज़्यादा पैसा है। और ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा चोरी करके ये बाहर लेकर गए हैं। इमरान खान ने यहाँ पर शौकत खानम हॉस्पिटल बनाई है, पाकिस्तान की बेस्ट कैंसर हॉस्पिटल उसने बनाई है अपने पैसों से। लोगों को उसने चंदा इकट्ठा किया है, पाकिस्तान की हर जगह पे वो गया है इस हॉस्पिटल के लिए। और उसका करिस्मेटिक लीडर था, और उसको बात करने का तरीका आता था, उसको लीड करना आता था, और वो बॉर्न लीडर था। चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो। क्रिकेट के मैदान में भी ही इज़ द ओनली कैप्टन जिसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद अभी कितना अर्सा गुजर गया है, किसी के अंदर भी इतनी उस तरह का कोई लीडर आया नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी। सेम उसी तरह पाकिस्तान की सियासत में भी पिछले 70 साल में कायद-ए-आज़म के बाद अगर कोई पाकिस्तान के अंदर कोई लीडर आया है वो इमरान खान है। इमरान खान ने वहाँ से पैसा जो उनका बाहर भी था, लंदन में भी जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो उसने सेल आउट की और उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया। नमल यूनिवर्सिटी बनाई है मेरिट की बुनियाद पर, वहाँ पर जो है दाखिले किए जाते हैं। सेहत कार्ड उसने पाकिस्तान को दिया है, जहाँ पर गरीब आवाम के लिए वो जब इलाज करवाते हैं वो तो दुआएं देगा पाकिस्तान इमरान खान को। सेहत कार्ड की वजह से इस कदर सहूलत थी। इन्होंने दिया क्या है आप मुझे यह बताएं। पिछले 40 साल की सियासत में इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है सिवाय लूटने के। और ऊपर से ये जो सानियात हुए हैं, मॉडल टाउन का सानिया हुआ था पंजाब में इनकी, पूरे मुल्क में इनकी हुकूमत थी।
کسی نے کوئی بات نہیں کی. ثانیہ مرید کے میں ابھی تک وہ رپورٹ سامنے نہیں آ رہی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں. سعد رضوی، انس رضوی، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کا. ابھی کہہ رہے ہیں DDISPR کی، اگر آپ نے پریس کانفرنس سنی ہو، جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حکومت کر رہی ہے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں. تو کشمیر کے اندر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ وہاں پر ظلم کر رہے ہیں. 200 سے زائد لوگوں کو انہوں نے پچھلے 3-4 دنوں میں شہید کر دیا ہے. تو وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ان کو لانے والے ہی آپ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کشمیر کے حالات. کل اسلام آباد کے اندر بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے، اسٹوڈنٹس وہاں پر نکل آئے ہیں باہر. محسن نقوی نے کہا تھا نا، یہ بات اس نے سچی بات کہی ہے کہ اسٹائپنڈ سے آپ کام نہیں چلے گا، 4,000 روپے سے آپ کام نہیں چلے گا، آپ کو کچھ پرفارم بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا. آج سے 10 سال بعد بھی آپ انہی مسائل پر بات کر رہے ہوں گے اگر آپ ابھی ان کا کوئی حل نہیں نکالیں گے. آپ اسٹوڈنٹس کو دے کیا رہے ہیں؟ مریم نواز یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی جو سب سے اچھی چیز ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کے بریلینٹ مائنڈز ہیں، یعنی اچھے دماغ جتنے بھی ہیں پاکستان میں ان کو یہاں سے باہر بھیجو، وہ وہاں پر کام کریں گے، وہ پیسے بھیجیں گے پاکستان کو. ان کی تو سوچ ہی یہ ہے. یہ پاکستان کے اندر کوئی انفراسٹرکچر، کوئی بہتری لانا ہی نہیں چاہتے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا ہو. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان میں یہ بہتر کرنا چاہتے ہوں. اس کے لیے ابھی سہیل آفریدی نے ایز آئی سیڈ کہ انہوں نے اپنا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ ہماری یہ فائنل کال ہے اور اس بار چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہار نہیں ماننی ہے، ہم نے باہر نکلنا ہے اور ہم نے غلط ثابت کرنا ہے ان سب کو. سہیل آفریدی ابھی دیکھتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے یا کتنا جھوٹ ہے. یہ تو اب پتہ چلے گا جب سہیل آفریدی باہر نکلیں گے. 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا پشاور میں. اس کے بعد سے پتہ چلے گا کہ سہیل آفریدی نے کتنی باتیں سچ کہی ہیں، کتنی جھوٹ کہی ہیں. کیونکہ ہی ہم سیلف 10 سے 11 بار جب یہ ملنے گئے تھے عمران خان کو اڈیالہ جیل تو یہ ناکام لوٹے ہیں. ان کے پاس کورٹس کے آرڈرز بھی تھے. 3 رکنی بینچ نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت، اور وہاں پر جیل سپریڈنٹ بھی تھے. سہیل آفریدی 10 سے 11 بار اڈیالہ جیل ضرور آئے ہیں لیکن ان کی ملاقات عمران خان کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے. سہیل آفریدی نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس موجودہ نظام کے ساتھ. شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، لیٹر بھی لکھا ہے، پنجاب کی گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ کسی طرح بھی میرے لیڈر کے ساتھ میری ملاقات کروائی جائے، لیکن وہ ملاقات نہیں کرائی گئی. شہباز شریف جھوٹ بولتا رہا کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے. پھر محسن نقوی کے ساتھ ان کی ایک خفیہ میٹنگ بھی ہوئی. محسن نقوی نے بھی انہیں پٹری سے ہٹانے کی کوشش کی کہ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ہم کریں گے. وہاں پر بھی یہ جو 26 نمبر چوکی تھی اسلام آباد میں، جب اڈیالہ جیل ایک بار آئے تھے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ رک گئے تھے، یہاں پر ٹریفک رک گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے آگے آنے ہی نہیں دیا اڈیالہ جیل. تو سہیل آفریدی کو ابھی چاہیے کہ وہ لیڈ کرے. وہ 4 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے، عمران خان کا وہ انتخاب ہے. اب یہ پروو کرنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے اس قافلے کو آگے لے کر کیسے جانا ہے، آپ نے کیسے لیڈ کرنا ہے. راکٹ چلیں یا ٹینک چلیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ابھی پتہ چل جائے گا. آپ نے آج بات تو کر دی ہے، بہت بڑی بات کر دی آپ نے. یہ بات اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ عمران خان کی اس ملک کے لیے جو خدمات ہیں اس کا تو بیان کرنا مشکل ہے. آپ صرف ایک صحت کارڈ کی اگر آپ وہ بات کر لیں تو اس کا یہ آپ احسان وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحت کارڈ کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا ہے اسپیشلی غریب عوام میں. ایک مڈل کلاس آدمی جو کہ علاج نہیں کروا سکتا اس کے لیے صحت کارڈ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. بہت بڑی چیز ہے یہ صحت کارڈ. اور یہ ابھی بھی نون لیگ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحت کارڈ جو ہے نواز شریف نے کہاں شروع کیا تھا، یہ عمران خان نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا. عمران خان کی وجہ سے پورے ملک میں یہ صحت کارڈ اس کے بعد ہوا. پھر انہوں نے حکومت گرائی، عمران خان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. یہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پر ہم ایک الگ سے ولاگ کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے. ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے جو میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ ہے احسن اقبال کی. احسن اقبال نے اب یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، یہ انکشاف بھی ہے آپ یہ کہہ لیں. بلاول بھٹو زرداری نے پہلے یہ بیان دیا تھا اور اس کو جواب دیا ہے، اس کا یہ رد عمل تھا. احسن اقبال کہتا ہے کہ اگر ہم فارم 47 مطلب یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم فارم 47 کی پیداوار ہیں، ہم فارم 47 کی اگر ہماری جو حکومت ہے جو کہ جعلی ہے، جو کہ فیک ہے، تو آپ کا جو باپ ہے وہ بھی فارم 47 ہم نہیں اسے منتخب کیا ہے اس ملک کا صدر. تو آپ یہ بات مطلب اس بات کو یہ دونوں آپ مان رہے ہیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہا ہے کہ عوام نے انہیں سلیکٹ نہیں کیا، یہ فارم 47 کی حکومت ہے. دوسری طرف نون لیگ کے جو وزراء ہیں اور احسن اقبال نے یہ بات بلاول بھٹو کو یہ رد عمل دیا ہے، یہ جواب دیا ہے کہ آپ کا جو باپ ہے صدر زرداری وہ بھی فارم 47 کی وجہ سے اس مقام پہ بیٹھا ہے، اس کو بھی عوام نے سلیکٹ نہیں کیا ہے. تو
اب یہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو ہی ایکسپوز کیا ہے۔ عوام نے اتنی زحمت نہیں کی کہ وہ پولنگ اسٹیشنز جائیں اور وہاں پر ووٹ ڈالیں، عوام نہیں گئی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر جوائنٹ الیکشن کمیٹی نے احتجاج کی کال دے دی۔ اس کے بعد سارا کا سارا کشمیر سڑکوں پر اتر آیا، اور کل تو اسلام آباد کے اندر بھی یہ 2 دن اسلام آباد کے جو F10 مرکز ہے وہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر تھا بڑی تعداد میں، اور لاہور کے اندر جو احتجاج ہوئے وہاں پر اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب کی گورنمنٹ ایک طرف مریم نواز کہتی ہے کہ میرا جو خون ہے وہ بھی کشمیری ہے، نسل بھی کشمیری ہے، ماں بھی کشمیری، اور پتہ نہیں کون کون کشمیری ہے، دوسری طرف آپ کشمیریوں کے اوپر ہی چڑھائی کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو آپ، اور ہر سانحہ میں اس طرح ہوا ہے۔ آپ سانحہ مرید کی بات کر لیں، پھر 26 نمبر ہوا، پھر اسلام آباد کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے، انہوں نے سرے عام گولیاں چلائی ہیں، اندھا دھند فائرنگ کی ہے پاکستان کی عوام کے اوپر۔ پاکستان کی عوام کے اوپر اس وقت مہنگائی کا اس قدر بوجھ ہے، پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، غریب آدمی وہ اس وقت اس قدر پریشان حال ہے، مصیبتوں کا ایک بوجھ ہے اس کے اوپر، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ایک وقت کا کھانا لے کے کیسے گھر جانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو کیسے جو ہے ایجوکیشن دینی ہے، ایجوکیشن تو دور کی بات ہے، ایک وقت کا کھانا کیسے کھلانا ہے، یہ اس کے لیے اس وقت اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو پاکستان ابھی سے کولیپس نہیں کیا، یہ ابھی محسن نقوی اس چیز کا انکشاف کر رہے ہیں، تو کولیپس یہ ابھی نہیں ہوا ہے۔ کولیپس یہ جب سے یہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، جب سے یہ باجوہ وہ حرام توپ میں کہوں گا وہ کر کے گیا تھا، اس کے بعد سے یہ سسٹم کولیپس ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ابھی آپ اس کا یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلے 10 سالوں میں اگر یہ ہمارے اوپر مسلط رہے تو انہی مسائل پر ایز آئی سیڈ، اور یہ محسن نقوی کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ آپ انہی مسائل پر بات کر رہے ہوں گے۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں۔ لاسٹ میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور حق اور سچ کی آواز میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ سب تک۔ پہلے پوری ریسرچ کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا ایک اوپینین جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔